وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال الله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إلى آخر هذه السورة صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. آج میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں عقیدتوں کے امام کے شہر میں بولنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. مشکات شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہم سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک اجنبی شخص محفل میں آیا. ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے اوپر سفر کے آثار نظر آ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے مدینے کا ہوتا تو ہم پہچان لیتے, باہر سے آیا ہوتا تو سفر کے آثار ہوتے. دونوں بھی چیزیں نہیں تھی. تعجب سے ہم دیکھ رہے تھے. وہ شخص اتنا قریب آیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملا کے بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی قریب بیٹھ کر کے اس نے کچھ سوالات کیے. پوچھا سب سے پہلے مل ایمان, ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہی جو چیزیں میں نے کہا ہے, اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر, تقدیر پر. پھر اس آئے ہوئے شخص نے پوچھا مل اسلام, اسلام کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال کیا تھا؟ ایمان. دوسرا سوال اس نے کیا اسلام. اسلام حضور نے فرمایا کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, روزے رکھو, حج کرو. یہ اسلام ہے. اسلام عمل کا نام ہے. پھر اس نے سوال کیا احسان کسے کہتے ہیں؟ ایمان, اسلام, احسان. احسان میں حضور نے فرمایا تم عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو. یہ احسان ہے. اب جو چیز مجھے بیان کرنی ہے اس حدیث کا ٹکڑا وہ یہ ہے. کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر اس نے سوال کیا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ لیکن یہ پورے مجمع میں سوال ہو رہا ہے, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب کو الگ انداز میں بیان کر دیا, کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, سب کو آشکار نہیں کیا جائے گا. تو سوال پوچھنے والے سے حضور نے اتنا ہی فرمایا جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے, جتنا پوچھے اتنا ہی اس کے متعلق پوچھے جانے والے کو بھی اتنا ہے علم ہے. بہرحال حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے قیامت کا علم, مجھے معلوم نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا. بعض لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں, لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ ہاں میں اس کی کچھ علامتیں تمہیں بتا دوں گا. یہ نہیں بتایا کہ 10 جنوری کو 2025 کو, نہیں, محدد ٹائم نہیں, بلکہ یہ فرمایا کہ وہ آئے گی ضرور. ڈیٹ, پرٹیکولر ڈیٹ کی ضرورت نہیں, وہ کب آئے گی اس کی کچھ علامتیں میں بتا دیتا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں کچھ علامتیں گنوائی. 2-4 علامتیں تو اس حدیث میں ہی موجود ہے. امۃ ربتہا, حضور نے فرمایا دیکھنا جب ہر ماں اپنا سردار جننے لگے گی, یعنی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ ماں باپ پر حکومت کر رہا ہو, اور پھر تم دیکھو گے کہ ننگے پیر والے, نیچ ذات والے بڑے بڑے محلوں میں رہنے لگے, بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے, حکومت کرنے لگے. سمجھ لو قیامت قریب آ چکی. یہ علم اٹھا لیا جائے گا
جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے، یہ نشانیاں حضور نے گنائی۔ وہ شخص چلا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دیکھنے کے لیے باہر گیا تو شخص ملا ہی نہیں ان کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، تم اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے؟ کہا اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سوالات کیے وہ پوری محفل کو سکھانے کے لیے۔ میرے عزیزو آؤ اب اس حدیث سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی علامات بتائی ہیں قیامت کے آنے کی کہ کوئی بھی دنیا کا انسان آج تک جو آیا ہے کسی بڑے حادثے کی اتنی اطلاعات اب تک نہیں دے سکا، کوئی بھی۔ موسم بتانے والے جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ٹی وی میں آتے ہیں نا روز سوٹ بوٹ پہن کر کے، موسم کا تاپمان اتنا رہے گا، یہاں بارش آئے گی وہاں ٹھنڈی آئے گی، یہ جس دن بولتے ہیں اس دن بارش آتی نہیں، اور جس دن یہ کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتی ہے تو آ جاتی ہے۔ یہ تو گیس کر کے بولتے ہیں، لیکن کسی بڑے حادثے کی اطلاع آج تک کسی نے دی؟ سونامی آ کے چلا گیا، پہلے سے کسی نے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑا سونامی آئے گا؟ نہیں بتایا۔ بہت بڑا زلزلہ، امریکہ آج ٹیکنالوجی کے ہائی لیول پر پہنچا ہوا ہے، سائیکلون اتنے زیادہ اس کے ہاں آتے ہیں امریکہ میں کہ وہ اپنے ملک کو بچا نہیں پاتے۔ جب طوفان آتے ہیں تو ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں، کوئی ان حادثوں کی اطلاع ان کو کیوں نہیں دے پاتا؟ جاپان ٹیکنالوجی کا مرکز سمجھا جاتا ہے، ہمیشہ زلزلے ہوتے ہیں جاپان میں، کوئی پکا گھر نہیں بنا پاتا، تو کب زلزلہ آ رہا ہے ان کے ماہرین کیوں نہیں بتا پاتے؟ زلزلہ پروف عمارتیں بنا کر کے بھی ڈھہ جاتی ہیں۔ اور آسٹریلیا کے قریب جنگلات میں اتنی بڑی بڑی آگ لگ جاتی ہے اچانک، بڑا حادثہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کسی بڑے حادثے کی اطلاع آج تک دنیا دے نہیں سکی۔ دنیا میں واحد شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے بڑے حادثوں کی اطلاع 1400 سال پہلے دی ہے۔ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حادثوں کی اطلاع دی ہے اس میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں آیا، سب واضح ہوتی چلی آئی۔ قیامت کی نشانیوں کو بزرگوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، علامات صغرا، علامات کبرا۔ علامات صغرا کا مطلب چھوٹی نشانیاں، علامات کبرا کا مطلب ہے بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ فرامین کہ ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگے گی، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ گانے باجے کی کثرت بہت زیادہ ہو جائے گی، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی، امانتیں ضائع کر دی جائیں گی، یعنی خیانت کرنے والوں کا بہت زیادہ دور دورہ ہو جائے گا، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جس کے پاس مال رکھو وہ کھا جائے، خیانت کرے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ جاہل جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، جاہل جو ہے مدرسے چلا رہے ہیں، جاہل جو ہے یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، نااہلوں کے ہاتھ میں یہ سارے کام آ جائیں گے۔ یہ بھی حدیث پاک میں تھا، وہ ظاہر ہو گئی۔ مسجدیں بہت بڑی بڑی بنا دی جائیں گی لیکن عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے، یہ علامت تو صاف نظر آ رہی ہے۔ مسجدیں سجا دی جائیں گی، خوب زیب و زینت ہوگی لیکن عبادت کم ہوگی، یہ علامت حضور کی۔ تو یہ جو چھوٹی علامات ہیں یہ میں گنا رہا ہوں۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زنا عام ہو جائے گا، ایسے لوگ زنا کریں گے جیسے جانور راستوں پر کرتے ہیں۔ وہ آج یورپین کنٹریز میں آپ جا کر کے دیکھیں تو وہاں کوئی عیب نہیں، اور آپ تو یہاں ایک تہذیب والے شہر میں رہتے ہیں، میں ممبئی شہر میں رہتا ہوں، وہاں تو ہم ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے بھی کتراتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی جوڑا چپکا ہوا ہو تو ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے اور بول بھی نہیں سکتے۔ اتنی آزادی ہے کہ آج حریت آزادی کے نام پر ہر چیز کر لی گئی، بلکہ اب تو ہندوستان اس ڈگر پر آ گیا کہ یہاں پر گےازم کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے۔ مرد مرد کی شادی ہو سکتی ہے، عورت عورت کی شادی ہو سکتی ہے۔ ہومو سیکسولیٹی پر قانون بن گیا 377
یا 70 کچھ تو ہے، پارلیمنٹ ہماری اس پر قانون بنائی، یعنی یہ دنیا میں ہم جانوروں کی حد تک آنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب میرے عزیزوں چھوٹی نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیوں میں اور بہت ساری ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ لوگ غیروں کے طریقوں پر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پاک میں ہی جو مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ میری امت پر ساری دنیا جھپٹ پڑے گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ یہ بھی ہے آج ہر ایک کا ٹارگٹ مسلمان، ہر ایک کا ٹارگٹ اسلام ہے، جتنی بھی قومیں دنیا میں ہیں۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا بھی تھا یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کی اس امت پر جو ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی کیا ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم ہوں گے؟ یہ حدیث سنیے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ الْبَحْرِ، فرماتے نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ سمندر کا جھاگ ہوا آنے سے اڑ جائے گا، پیوریٹی نہیں باقی رہے گی، اخلاص نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا۔ کروڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن سب ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں پر اللہ رب العزت وہن ڈال دے گا، وہن۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، وہن کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ رب العزت نے میرا خوف اور میرا رعب کافروں پر ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ میں 500 میل دور ہوں تو بھی اللہ ہمارا رعب کافروں پر ڈال رکھتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے دلوں پر کفار کا رعب ڈال دے گا۔ آج ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی ڈرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات حق ہے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے دلوں پر کفار و مشرکین کا خوف اور ان کا رعب ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پھر پوچھا ایسا کیوں ہوگا کہ ہمارے دلوں پر؟ حضور نے فرمایا دو چیزیں جب ان کے اندر آ جائیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا بہت زیادہ ان کو پیاری لگنے لگے، صرف دنیا دنیا دنیا، اور پھر موت سے یہ ڈرنے لگ جائیں، تو یہ دو چیزیں جس وقت میری امت میں آ جائیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر کافروں کا خوف ڈال دے گا، ان کا رعب پیدا کر دے گا۔ شاید یہ دو چیزیں ہمارے دلوں میں آئی گئی ہیں، ہر ایک کو اپنا کچھ بنانا ہے، سیلفش ہیں ہم، ہر ایک کو صرف اپنی دنیا بنانی ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی مرنا نہیں چاہتا ہم میں سے۔ ارے میاں مسلمان کے لیے تو موت بڑی نعمت کی چیز ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی۔ بہرحال یہ تھی چھوٹی علامتیں، اب جو بڑی علامتیں ہیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی، اس میں سے چند حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے قریب دیکھو گے عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، اسی لیے بیچارے ایک کراس کا نشان پہنتے ہیں آج بھی، ان کو لٹکا کر کے گھومتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے نہ ہی یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور نہ ہی پھانسی دی ہے، بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اب بھی موجود ہیں وہ، اب وہ قیامت کے قریب آسمان سے نیچے آئیں گے زمین پر۔ یہ بڑی نشانی ہے قیامت کی، بڑی نشانی، یہ قیامت کے بہت قریب آئیں گے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر کے زندگی گزاریں گے، اب ان کی شریعت نہیں رہے گی، حضور کے امتی بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ بڑی علامات میں یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے
یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہ 2 آدمی ہوں گے اور یہ پورے لوگوں کو ڈرائیں گے۔ 2 آدمی نہیں، یاجوج ماجوج کی تعداد جانتے ہیں آپ؟ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ پورے دنیا میں جتنے انسان ہیں اس کے 10 گنا زیادہ جنات ہیں۔ 10 گنا زیادہ جنات کی تعداد ہے، اور جتنے جنات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہے۔ اتنی بڑی فوج ہے یہ، اور یہ چھوٹ جائیں گے، کسی جگہ ان کو قید کیا گیا ہے اور یہ زمین پر آئیں گے، بلکہ وہ زمین میں کسی حصے پر ہیں اب بھی۔ حدیثوں میں اس کا ہے، میرا ٹاپک یاجوج ماجوج نہیں ہے، مختصر میں بتا رہا ہوں کہ وہ آئیں گے، پوری زمین میں فساد مچائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، لوگوں کی کھیتیاں چر جائیں گے، سامان کھا جائیں گے، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری میں مبتلا کرے گا اور سارے مر جائیں گے۔ یہ حدیث میں ہے، بڑی نشانی یہ اب تک آئی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھنا کہ سورج پچھم سے نکل آئے گا۔ سورج ابھی پورب سے نکلتا ہے نا، ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج پچھم سے نکل آئے گا، لیکن بس وہ دوپہر تک تھوڑی دیر نکلے گا، پھر واپس چلا جائے گا پچھم میں، پھر جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے نکلے گا روزانہ۔ ایک دن صرف ایسا ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں وہ یعنی دنیا میں عمل کا آخری دن ہوگا، اعمال کا قبولیت کا آخری دن ہوگا۔ اس سے پہلے جس نے توبہ کیا، اس سے پہلے جو ایمان لایا، اس کا ایمان ہے۔ سورج کے پچھم سے نکلنے کے بعد نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی، نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا، کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ معلوم نہیں، ہم راتوں کو سوتے ہیں، پتہ نہیں کون سی صبح سورج پچھم سے نکل آئے، ڈر بھی نہیں ہے، ہمیں خوف بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی علامتوں میں سے۔ اس کے علاوہ بڑی علامتوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کا سب سے بڑا فتنہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے، حضور فرماتے ہیں وہ دجال کا ظاہر ہونا۔ دجال، اسی پر آپ مجھے بولنے کے لیے کہا ہے، دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ دجال ہے کیا چیز، اس پر میں ڈیٹیل میں آؤں گا، پہلے یہ علامتیں ختم کر لیتے ہیں۔ دجال کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور نشانی ہے، دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکڑی ہوگی، اس کے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں گھومے گا، انسان نما جانور ہوگا، اور وہ مسلمانوں سے بھی ملے گا، کافروں سے بھی ملے گا۔ تو جس کو ایمان والا وہ دیکھے گا، اس کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے لکیر کھینچ دے گا، اور جس کو کافر وہ دیکھے گا اپنی انگوٹھی سے اس پر سکہ مار دے گا۔ تو جس کے پیشانی پر نشان لگ گیا وہ مومن ہی انتقال کرے گا، اور جس کی پیشانی پر اس نے انگوٹھی سے تھپا مارا وہ کافر ہی مرے گا۔ وہ لاسٹ فائنل کرنے کے لیے آتا ہے دابۃ الارض۔ لیکن اس سے پہلے دجال آئے گا۔ دجال کا ظہور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے میرے عزیزوں، لیکن حیرت کی بات ہے ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، مجھے ٹینشن نہیں، میں حدیثیں پڑھ رہا تھا۔ دجال کے آنے کا خوف ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یوں عرض کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ آپ بھی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں۔ فرمایا کہ جب وہ دجال ظاہر ہوگا تو اس قدر آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے گا ایمان والوں کو، وہ 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا، بہت فاسٹ ہوگا، پوری دنیا میں جائے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں دوزخ کی شکل وہ بنا کر کے لائے گا، دکھائے گا۔ اصلی جنت اور اصلی دوزخ نہیں، لیکن وہ لوگوں کو یہ دکھائے گا کہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو، اس میں باغیچے ہیں، لہلہاتے ہوئے باغ ہیں، اس میں نہریں ہیں، اور بائیں ہاتھ میں آگ اگل رہی ہے۔ اس کا منشا اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ کہے گا مجھے خدا بولو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ تو اگر کوئی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرے، حدیث پاک میں اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دے گا اس مومن کو۔
یا تو پھر کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گا یا پھر وہ اپنی جلتی ہوئی آگ میں ڈالے گا، بہت سخت شدت کی تکلیف دے گا۔ اور جو اسے خدا مان لے، اس کے سامنے سجدہ کرے، وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنائے گا، لاکھوں کی تعداد۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں لگتی مجھے، کیوں؟ آج کی سچویشن میں دیکھ رہا ہوں، یہاں کوئی بابا، لٹھ والا بابا اگر جیب سے ایک سکہ نکال کر کے دے دے تو لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بڑے پہنچے ہوئے بابا، ان کے بارے میں کچھ